والا کوئی ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر نور العرفان میں فرماتے زمین پر چلنے والے کا اس لیے ذکر فرمایا کہ ہم کو انہی کا مشاہدہ، یعنی ہم انہی کو دیکھ پاتے جو زمین پر چل رہے ہیں، ورنہ جنات وغیرہ کو بھی رب ہی کی طرف سے روزی دی جاتی ہے۔ اس کی رزاقیت یعنی اللہ تعالیٰ کا جو رزق دینا ہے، اس کی رزاقیت صرف حیوانوں پر منحصر نہیں، پھر جو جس روزی کے لائق ہے اس کو وہی ملتی ہے۔ بچے کو ماں کے پیٹ میں اور قسم کی روزی ملتی ہے، اور پیدائش کے بعد دانت نکلنے سے پہلے اور طرح کی، بڑے ہو کر اور طرح کی۔ یہ بھی اللہ کی تقسیم دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اس کے حساب سے روزی دیتا ہے۔ سمندر کی مچھلیاں، بڑی مچھلیاں چھوٹی مچھلیاں کھاتی ہیں، ان کو وہاں روزی مل رہی ہے۔ کتا کچھ اور کھاتا ہے، اس کو وہاں مل رہا ہے۔ انسان کچھ اور کھاتا ہے، اس کو اس کا حساب سے مل رہا ہے، گھاس مل رہا ہے۔ شیر کچھ اور کھاتا ہے، اس کو اس کے حساب سے مل رہا ہے۔ لیکن ہر ایک کو، کوئی چونٹیاں کچھ اور کھاتی ہیں، تو ہر ایک جاندار کا رزق بھی جدا جدا ہے، اور اللہ پاک سب کو اپنی رحمت سے رزق عطا فرما رہا ہے۔ تو ہمیں اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے رزق کے تعلق سے بالخصوص، کیونکہ یہاں پر زیادہ بندہ وہ بے چین ہو جاتا ہے اور پھر ناجائز آمدنی اختیار کرتا ہے، حرام آمدنی اختیار کرتا ہے، ناجائز ذریعے اختیار کرتا ہے، اس کو اپنے رب پر بھروسہ کرنا چاہیے اور حرام روزی کی طرف نہیں جانا چاہیے، حلال روزی ہی کی طرف اس کو رہنا چاہیے۔ حلال روزی کے بارے میں رسول پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ پاکیزہ کھانا وہ ہے جو اپنے کمائی سے کھاؤ۔ ایک اور حدیث ہے، بے شک اللہ تعالیٰ مسلمان پیشہ ور کو دوست رکھتا ہے، یعنی جو پیشہ اختیار کرتا ہے، پروفیشن جو اختیار کرتا ہے، اللہ پاک اس کو دوست رکھتا ہے۔ جسے مزدوری سے تھک کر، یہ تیسری حدیث سنا رہا ہوں، جسے مزدوری سے تھک کر شام آئے، یعنی وہ شام ہو جائے اور وہ مزدوری کرتے کرتے تھک جائے، اس کی وہ شام شام مغفرت ہو۔ یعنی یہ دیکھیں، کمانے کے تعلق سے، روزی کمانے کے تعلق سے، رزق کمانے کے تعلق سے، کسب کرنے کے تعلق سے، وے آف ارننگ کریٹ کرنے کے تعلق سے باقاعدہ ہمارے پاس اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے رہنمائی اور رزق، یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ فانتشروا فی الارض، قرآن کریم میں جمعے کی نماز، جمعے کی اذان کا جو ذکر ہے، پھر فرمایا فانتشروا فی الارض، اور زمین پر پھیل جاؤ، جمعے کی نماز کے بعد کا جو بیان آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو، یعنی رزق کے حصول کے لیے یہاں پر مراد لی گئی ہے۔ تو یہ اسلام و دین جو ہے نا، یہ مانگنے کو پسند نہیں کرتا، سوال کرنا، مانگنا، یہ نہیں، یہ ہاتھ پسند ہے، دینے والا نہ کہ لینے والا۔ اسلام و دین خودداری کو پسند کرتا ہے، کمانے کو پسند کرتا ہے، رزق کمانے کو پسند کرتا ہے، روزی کمانے کو پسند کرتا ہے، مگر حلال۔ یہ نہیں کہ میں بہت محنت کرتا ہوں، میں کیسے حرام ہوتا ہوں؟ محنت تو چور بھی کرتا ہے، چور کی محنت کوئی چھوٹی موٹی محنت ہے؟ محنت تو ڈاکو بھی، کوئی ڈاکو کیا چھوٹی محنت کرتا ہے؟ باپ رے باپ، جان جوخم میں ڈالتا ہے، کہاں کے کہاں چڑھتا ہے، تالے کھولتا ہے، تالے توڑتا ہے، دوڑتا ہے، بھاگتا ہے، جان جوخم میں ڈال کر تو ڈاکو ڈاکہ مارتا ہے، چور چوری کرتا ہے۔ تو کیا چوری اور ڈاکہ کیا حلال ہو جائے گا؟ معاذ اللہ، کہ وہ بڑی محنت ہے بھائی، اس میں بہت محنت کرتا ہے بھائی، بہت پلاننگ کرتا ہے، دماغ بھی اس کا دماغ بھی چل رہا ہے، اس کا ہاتھ بھی چل رہا ہے، اس کا بدن بھی چل رہا ہے، سب کچھ چل رہا ہے، رسک بھی لے رہا ہے، محنت بھی کر رہا ہے، 15-20 دن، مہینے کی پوری اس کی پلاننگ ہوتی ہے، پھر جا کر ایک ہاتھ مارتا ہے۔ تو کیسے کم محنت کی؟ موبائل لوٹنے والا کم محنت کرتا ہے، کم رسک اٹھاتا ہے؟ تو یہ کوئی ذلیل نہیں ہے جناب، محنت بہت کی، رسک بہت اٹھایا تو حلال ہو گیا۔ حلال اور حرام کیا ہے، اس کو باقاعدہ شریعت و دین اور قرآن و حدیث میں واضح کر دیا گیا ہے۔ کئی لوگ محنت نہیں کرتے اتنی زیادہ، نارمل ہیں، مگر حلال روزی کماتے ہیں۔ کئی لوگ محنت کر کے بھی حرام روزی کماتے ہیں، تمیز ہی نہیں ہے کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں حلال روزی کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث پاک میں پاک کمائی والے کے لیے جنت ہے، پاک کمائی والے کے لیے۔ اور ایک حدیث میں کچھ گناہ ایسے ہیں جن کا کفارہ نہ نماز ہو، نہ روزے، نہ حج، نہ عمرہ۔ کچھ گناہ ایسے ہیں جن کا کفارہ
نہ نماز، نہ روزے، نہ حج، نہ عمرہ. ان کا کفارہ وہ پریشانیاں ہوتی ہیں جو آدمی کو تلاش معاش حلال میں پہنچتی ہیں. تلاش معاش حلال، تلاش معاش حلال، یعنی حلال روزی، حلال رزق، حلال ذرائع آمدنی کو تلاش کرنے میں جو سے پریشانی آتی ہے نا، وہ پریشانی اس کے ان گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے. حلال کی بھی قید لگائی، حلال تو اسی یعنی نہ نماز ان کا کفارہ ہے گناہوں کا، نہ روزہ، نہ حج، نہ عمرہ، مگر اس کا کفارہ کیا ہے؟ تلاش معاش حلال میں جو اس کو پریشانی آئی، وہ پریشانی اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے. اعلیٰ حضرت دیکھتے ہیں نا، فکر معاش بد بلا، فکر معاش بد بلا، ہولے مات جاں گزا، لاکھوں بلا میں پھنسنے کو روح بدن میں آئی کیوں؟ یہ تو اس کو پوچھو جس کو حلال ہی کمانا ہے. جس کو حلال ہی کمانا ہے وہ پریشان ہے، وہ اتنا زیادہ پرسکون نہیں ہے. حلال جس میں بالکل حلال، بالکل جائز، جس میں بالکل جیسے حرام کا ایک لقمہ، حرام کا ایک مال، حرام کا ایک سکہ نہیں ہے، ایسے شخص کو پوچھو اس دنیا میں کمانا کتنا مشکل کام ہے، آسان نہیں ہے. تو اتنی محنت و مشقت کے بعد بندہ روزی کماتا حلال، حرام تو بس اللہ کی پناہ. اتنی محنت و مشقت کے بعد زندگی گزارتا ہے، حلال روزی کماتا ہے، فکر معاش بد بلا، اور سب کچھ کر 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 کے مرنے کے بعد اب ہولے مات جاں گزا. اب قیامت کا، جنت میں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے، حساب کتاب، یہ سارے معاملات، دنیا میں بھی پریشانی اور قیامت کے دن کا سارا معاملہ. حالت فرماتے لاکھوں بلا میں پھنسنے کو روح بدن میں آئی کیوں؟ اس لیے کہتے کاش میری ماں نے ہی مجھ کو نہ جنا ہوتا. یہ بہت خوف خدا والا جملہ ہے. کون سا؟ کاش میری ماں نے ہی مجھ کو نہ جنا ہوتا، تار بن گیا ہوتا مرشدی کے کرتے کا، مرشدی کے سینے کا بال بن گیا ہوتا. آہ کثرت عصیاں، ہائے خوف دوزخ کا، کاش اس جہاں کا میں نا بشر بنا ہوتا، کاش میری ماں نے ہی مجھ کو نہ جنا ہوتا. یہ خوف خدا والی بات ہے، جنہوں نے کی ہے انہوں نے کی ہے، کہ گناہوں کی کثرت سے ڈر لگتا ہے کہ یہ میرا ایمان ضائع نہ ہو جائے، میرا بنے گا کیا. یعنی یہ کتنی خوبصورت کیفیات ہیں. ہم تو بے فکرے قسم کے لوگ ہو گئے، ہمیں تو ٹینشن ہی کوئی نہیں. ہمیں ٹینشن ہے کمانے کا، ٹینشن ہے اس کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا، کاروبار کا کیا ہوگا، فیکٹری کا کیا ہوگا، فلاں کا کیا ہوگا، فلاں کا کیا ہوگا. یعنی کتنے کم لوگ رہ گئے پیارے اسلامی بھائیوں جو اس بات کی فکر میں دن رات پریشان رہتے ہوں میرے ایمان کا کیا ہوگا، میں ایمان سلامت لے کے جا سکوں گا نہیں جا سکوں گا، میرا رب ناراض ہو گیا تو کیا بنے گا. بینک بیلنس کم ہو رہا ہے اور قرضہ بڑھ رہا ہے، آمدنی کم ہو رہی ہے، قرض بڑھ رہا ہے. ایمانداری سے بتاؤ کتنا ٹینشن ہو جاتا ہے. ہوتا ہے نا یار، آمدنی ختم ہوتی جا رہی ہے بلکہ بند ہو گئی ہے، قرضہ ہے کہ بڑھتا جا رہا ہے، کتنا ٹینشن ہوتا ہے یار، نیند نہیں آتی، پریشان ہو جاتا ہے. کبھی سوچا کہ نیکی کم ہوتی جا رہی ہے، گناہ بڑھتا جا رہا ہے؟ کبھی سوچا نیکی کا بیلنس کم ہوتا جا رہا ہے، بلکہ سچی بات ہے نیکی ہو ہی نہیں رہی ہے، ہم کر ہی نہیں پا رہے نیکی. اور جو کچھ نیکی کر گیا وہ جتا گیا، بتا گیا، سنا گیا کہ میں نے یہ نیکی کی، میں نے وہ نیکی کی، تو میں نے یہ کام کیا، میں نے وہ کام کیا، تو میں نے یہ بھی کیا، تو میں نے وہ بھی کیا، تو ان کی مدد کی، تو مسجد بنائی، تو مدرسہ بنایا، فلاں کام کیا، تو اتنا دین کا کام کیا، تو اتنے فلاں فلاں کیے. تو بس بتا دیتا ہے، یا کسی پر احسان کرتا ہے تو جتا دیتا ہے. اللہ کی پناہ، نیکی سنبھالنا آتا کتنوں کو ہے، نیکی بچانا آتا کہ نہیں، تو نیکی کر نہیں پاتے، نیکی کر لے تو نیکی بچا نہیں پاتے. یہ ہمارا حال ہے. پیارے اسلامی بھائیوں ذرا غور کر لیں کہ کیا ہماری نیند اس وجہ سے اڑی، اس وجہ سے ٹینشن آیا کہ یار میرے گناہ بڑھ رہے ہیں اور نیکیاں کم ہو رہی ہیں، اور آہستہ آہستہ میں موت کے قریب ہوتا جا رہا ہوں، ایکسپائری ڈیٹ قریب آ رہی ہے. بات میری سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ایکسپائری ڈیٹ قریب آ رہی ہے ریٹرن کرنے کی، آمدنی ہو نہیں رہی ہے، قرضہ بڑھتا جا رہا ہے، ٹائم بس قریب سے قریب ہوتا جا رہا ہے. ابے کروں گا کیا؟ پکڑ لیا گیا، دھر لیا گیا، اندر ڈال دیا گیا، لوک اپ ہو گیا، کروں گا کیا؟ اس ٹینشن میں نیند آئے گی کسی کو؟
نہیں آتی نیند. مگر صحیح بتائیے دنیا کا ٹینشن ہے کہ آخرت کا کبھی کوئی ایسا ٹینشن آیا؟ ہم کو پریشانی آئی؟ ہم گھر کے لیے روتے ہیں، کاروبار کے لیے روتے ہیں، بیوی بچوں کے لیے روتے ہیں، پریشانیوں کے لیے روتے ہیں، کام پھنس گیا، پیپر پھنس گیا، ڈاکیومنٹ پھنس گیا، سب پھنس گیا، سب کے لیے رونا آتا ہے. نہیں آتا رونا تو قبر و آخرت کے لیے رونا نہیں آتا. میرا وہاں کیا بنے گا؟ پیپر نہیں بن رہے، پیپر نہیں بن رہے، پیپر نہیں بن رہے، یا پیپر کا کچھ کرو، پیپر کا کچھ کرو، فلاں کا کچھ کرو، پاسپورٹ کا کچھ کرو، کمائی کا کچھ کرو، تنخواہ بھرنے کا کچھ کرو، آمدنی بھرنے کا کچھ کرو. لیکن کوئی قبر و آخرت، حشر، محشر، قیامت، قبر کا امتحان، قبر کے سوال جواب، محشر کے سوال جواب، نزا کی سختی، نزا کا عالم، روح کا قبض ہو جانا، ایمان سلامت لے کے جاؤں گا، نہیں جا سکوں گا، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کیا جواب دوں گا، مجھ سے پوچھ لیا گیا، میرے ہاتھ پہ نامہ عمل دیا گیا، بہت پڑھو تو میں کیسے پڑھوں گا. اس طرح کے خیالات اور اس طرح کے تصورات، اس طرح کے احساس، یہ جنرلی ہمارے دل و دماغ پر آتے نہیں ہیں. صبح دوپہر شام رات ایک ہی دھن ہے، پیسہ پیسہ، کام کاج، پیسہ پیسہ، کام کاج. اور یار کچھ سمجھا تو کہتے ہیں یار تھوڑا سیٹل ہو جانے دیں، یار تھوڑا سا سیٹل ہو جانے دیں. او بھائی تھوڑا سیٹل ہوتا کیا ہے؟ یہ سارے سیٹل ہونے والے کیا مسجد میں آ گئے؟ یہ مجھے بتا دے. تھوڑا سیٹل کہہ کے ہم تسلی کسی کو دے دیتے ہیں. تھوڑا سیٹل ہو جانے دیں، تھوڑا سا پاؤں جم جانے دیں، تھوڑا سا کام ہو جانے دے، تھوڑا سا پیپر بن جانے دے، تھوڑا سا یہ ہو جانے دے، آپ کو میں ملوں گا مسجد میں. آپ تو کتنی بات کر رہے ہو. کیا جن کے پیپر بن گئے، جن کے پاسپورٹ بن گئے، جو سیٹل ہو گئے، جو گاڑی بنگلے اور مکان والے بن گئے، کیا وہ سارے کے سارے مسجد میں نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ اس کا مسجد میں آنے، نماز پڑھنے، عبادت کرنے، نیکی کرنے کا سیٹل سے کیا تعلق ہے؟ بلکہ میں کہتا ہوں جب تم پریشانی کے عالم میں اللہ کے حضور نہیں آ سکے تو تم خوشحالی کے عالم میں کیا ہوگے؟ جو آدمی پریشان ہو کر اپنے رب کے بارگاہ میں نہیں حاضر ہوا، قرضہ ہے، آؤ نا رب کی بارگاہ میں، سجدہ کرو، عبادت کرو، نماز پڑھو، دعا کرو، تہجد کی نماز پڑھو، کہو اللہ میرے لیے مشکل میں میرے مشکل آسان کر دے. تلاوت کر کے دعا کریں، اپنے ماں باپ سے دعا کرائیں، نیک لوگوں سے دعائیں کرائیں، مگر نیکی کی طرف تو آئیں. مشکل سے تو اللہ ہی نکالے گا نا، اور تو کوئی نہیں ہے جب مشکل سے نکال سکے. مشکل سے نکالنے والا تو اللہ ہی ہے. اور جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ایسا راستہ عطا فرماتا ہے جہاں اس کا شعور بھی نہیں جاتا. تقوی جو اختیار کرتا، تقوی کہتے ہیں اللہ سے ڈرنا، تقوی کہتے ہیں گناہوں سے بچنا. اب بندہ پھنسا ہوا ہے، ہر طرف پھنسا ہوا ہے. گھر میں پریشانی، اولاد میں پریشانی، کاروبار کی پریشانی، قرضوں کی پریشانی، بیوی بچوں کی پریشانی، اچھا اندر باہر بیماریاں، پریشانیاں، طرح طرح کی چیزیں پال کر بیٹھا ہوا ہے. پوچھو بھائی تقوی کدھر ہے؟ تقوی کیا ہوتا ہے؟ تقوی کیا ہوتا ہے بھائی؟ تقوی کس کو بولتے ہیں؟ تقوی بھی نہیں پتا ہو. یہ ہمارا حال ہے. سنا ہے نام تقوی کا، پرہیزگاری کا، مگر اللہ نصیب کرے آپ کو اور مجھے. راستے نکل آئیں گے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، بالکل راستے نکل آئیں گے. قرآن کہتا ہے، حدیث میں موجود ہے، واقعات موجود ہے کہ جنہوں نے تقوی اختیار کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے راستہ نکال دیا. یہ وہی رب ہے جسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا سے راستہ نکالا تھا، ہمارے لیے بھی راستہ نکالے گا. ہم اسی رب پر ایمان لائیں، وہ ہمارا اللہ ہے. آئے تو صحیح کو رب کے حضور، سجدہ کرے تو صحیح، تقوی اختیار تو کرے، سچی توبہ تو کرے. حرام روزی کے بارے میں ذہن تو بنا لے کہ میں نے حرام روزی نہیں کمانی، مجھے صرف لقمہ حلال کھانا ہے. اللہ اللہ. سنیے حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ احیاء العلوم کی 2 جلد میں ایک بزرگ کا قول نقل کرتے ہیں کہ مسلمان جب حلال کھانے کا پہلا لقمہ کھاتا ہے اس کے پہلے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اور جو شخص طلب حلال کے لیے، یعنی حلال حاصل کرنے کے لیے رسوائی کے مقام پر جاتا ہے اس کے گناہ درخت کے پتوں کی طرح جھڑتے ہیں. اللہ پاک ہمیں حلال روزی کمانے کی توفیق عطا فرمائے، حرام سے بچائے. حدیث پاک میں لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا آدمی پرواہ بھی نہ کرے گا کہ اس چیز کو کہاں سے حاصل کیا ہے، حلال سے یا حرام سے. ایک اور حدیث میں جو بندہ مال حرام حاصل کرتا ہے اگر اس کو صدقہ کرے تو قبول نہیں، خرچ کرے تو اس کے لیے اس میں برکت نہیں، اور اپنے بات چھوڑ کر مرے گا تو جہنم کو جانے کا سامان ہے. اللہ تعالیٰ برائی سے برائی کو نہیں مٹاتا،
ہاں نیکی سے برائی کو مٹاتا ہے، بے شک خبیث یعنی ناپاک کو خبیث نہیں مٹاتا۔ ایک اور حدیث سنیے، جس نے عیب والی چیز بے کی یعنی بیچی اور اس عیب کو ظاہر نہ کیا، وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ناراضی میں ہے، یا فرمایا کہ ہمیشہ فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں۔ مکاشفۃ القلوب میں ہے، آدمی کے پیٹ میں جب لقمہ حرام پڑا تو زمین اور آسمان کا ہر فرشتہ اس پر لعنت کرے گا جب تک اس کے پیٹ میں رہے گا، اور اگر اسی حالت میں یعنی پیٹ میں حرام لقمے کی موجودگی میں موت آ گئی تو جہنم میں داخل ہوگا۔ اس کی بارگاہ میں نیکی کریں، تقوی لائیں، پرہیزگاری لائیں، اسے دعا کریں۔ پیارے اسلام بھائیو، ہرگز حرام روزی کی طرف نہ جائیں۔ وہ رب کریم اتنا غفور و رحیم ہے، وہ اتنی پیارے انداز سے روزی عطا فرماتا ہے کہ میں آپ کو ایک روایت سناتا ہوں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو مالک، حضرت ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب ایک ساتھ تھے۔ جب انہوں نے ہجرت کی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان کے ساتھ سفر میں جو کھانا تھا وہ ختم ہو چکا تھا۔ انہوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھانے کا سوال کرنے کے لیے، یعنی کھانا چاہیے تھا ان کو، کے لیے کسی کو بھیجا۔ جب وہ شخص پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر پہنچا تو انہوں نے ایک شخص کو یہ آیت پڑھتے ہوئے سنا، جو میں نبی 12واں پارہ جو شروع ہوتا ہے کہ کوئی ایسا جاندار نہیں جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر نہ لیا ہو۔ اس شخص نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اشعریوں کی بنسبت چوپائیوں کو رزق دینا زیادہ آسان تو نہیں ہے۔ تو سارے اشعری تھے جو جمع ہوئے تھے۔ وہ واپس آ گیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں گیا، کھانا لینے جانا تھا، مگر جب اس نے یہ آیت سنی کہ رزق تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہوا ہے، جب وہ رب چوپایوں کو رزق دیتا ہے تو ان کو بھی رزق دے گا جنہوں نے کھانا مانگا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ وہ واپس آ گیا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں گیا، اور اس نے اپنے اصحاب سے کہا جنہوں نے ان کو بھیجا تھا، تم کو خوشخبری ہو، تمہارے پاس مدد آنے والی ہے۔ اب انہوں نے یہی سمجھا کہ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا ہوگا اور آپ نے کھانا بھیجنے کا وعدہ فرمایا ہوگا تو کھانا آنے والا ہوگا۔ اسی دوران دو آدمی ان کے پاس برتنوں میں کھانا لے کر آ گئے، جن میں گوشت کا سالن اور روٹیاں تھیں۔ انہوں نے سیر ہو کر کھانا کھایا، یعنی پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ پھر اس شخص نے اپنے بعض اصحاب سے کہا تم یہ کھانا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤ، کیونکہ ہم پیٹ بھر کر کھا چکے ہیں۔ پھر جب وہ لوگ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہمارے لیے جو کھانا بھیجا تھا اس سے عمدہ اور لذیذ کھانا ہم نے کبھی کھایا ہی نہیں ہے۔ پیارے آقا نے ان سے فرمایا کہ میں نے تو تمہارے پاس کوئی کھانا نہیں بھیجا تھا، تمہارے پاس کہاں تھا، تو کیسے کھانا آیا؟ تب انہوں نے سارا واقعہ بیان کیا کہ اس طرح ہوا تھا، تو جو ساتھی تھے ان کو ہم نے بھیجا تو انہوں نے ہمیں یہ خوشخبری سنائی تھی۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت کیا تو سارا واقعہ سنایا کہ میں اس طرح آیا تھا، میں نے یہ آیت سنی تھی تو میں نے جا کے ان کو یہ بتا دیا۔ تو تب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کو اللہ نے یہ رزق دیا ہے، تم کو اللہ نے یہ رزق دیا ہے۔ تو رزق پیارے سے بھائی اس طرح میں، جب ایک اور روایت سنیے، بڑی ایمان افروز روایت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جب وحی نازل ہونی تھی، ان کے دل میں اپنے گھر والوں کا خیال آیا کھانے پینے کے تعلق سے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ وہ ایک چٹان پر لاٹھی ماریں۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کیا فرمایا کہ وہ ایک چٹان پر لاٹھی ماریں۔ اس سے ایک پتھر ٹوٹ کر نکلا، پھر انہوں نے اس دوسرے پتھر پر لاٹھی ماری، اس سے ایک اور پتھر ٹوٹ کر نکلا، انہوں نے اس پر بھی لاٹھی ماری، اس سے پھر ایک پتھر نکلا، اس پتھر میں چیونٹی کے برابر ایک کیڑا تھا۔ پتھر میں پتھر، اس میں پتھر، اور اس میں کیا نکلا؟ چیونٹی کے برابر ایک کیڑا نکلا۔ اس کے منہ میں غذا کے قائم مقام، غذا کے برابر ایک چیز تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام
کو اس کیڑے کا کلام سنایا. وہ جو کیڑا تھا اس نے بات کی، یعنی اس نے کلام کیا. پاک ہے وہ جو مجھے دیکھتا ہے اور میرا کلام سنتا ہے اور میری جگہ کو جانتا ہے اور مجھے یاد رکھتا ہے اور مجھے نہیں بھولتا. کمال ہے. میں نے ابھی آپ کو جو یہ روایت سنائی، انسان کو کتنی امید دلاتی ہے یہ روایتیں، یہ واقعات، کہ ایک شخص حرام روزی کمانے کے پیچھے پڑا رہتا ہے، پریشان رہتا ہے، میرا رزق کہاں سے آئے گا، میرا رزق کہاں سے آئے گا. اللہ کے بندے، اب تک رزق آئی تو رہا ہے، چلو کھانا پینا کپڑے پانی وغیرہ سب اپنی جگہ پر ہے، یہ ہوا بند ہو جائے تو کون جیے گا؟ پینے پیاس لگتی تو پانی مل جاتا ہے، بھوک لگتی تو کھانا مل جاتا. اب ہماری خواہشیں کے مطابق چیز نہیں ملتی، وہ ایک الگ ٹاپک ہے. مجھے بتائیے، ضرورت کی چیزیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہمیں مل جاتی ہیں، اس کے کرم سے ہمیں مل جاتی ہیں، کمر سیدھی ہو جاتی ہے. ہم بھوکے اٹھتے ضرور ہیں، بھوکے سوتے نہیں ہیں. اللہ دے ہی تو رہا ہے. حدیث پاک میں ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی روزی بندے کو ایسے تلاش کرتی ہے جیسے اسے اس کی موت تلاش کرتی ہے. یعنی مقصد یہ ہے کہ موت کو تم تلاش کرو یا نہ کرو، بہرحال تمہیں پہنچے گی. یوں ہی تم رزق کو تلاش کرو یا نہ کرو، ضرور پہنچے گا. ہاں، رزق کی تلاش سنت ہے اور موت کی تلاش منع ہے، مگر ہیں دونوں یقینی. یعنی موت بھی آنی ہے اور رزق بھی تمہیں ملنا ہی ملنا ہے. اب یہ جو رزق کے معاملے میں جو میں نے ابھی آپ کے ساتھ جو بھی ایک بیان کیا، بات چیت کی، اس پر میرے پیارے اسلام بھائیو سارے کے سارے غور کریں کہ کون کون کس طرح رزق کما رہا ہے. ہمارے یہاں کوئی یہ نہیں شاید کہے گا، الا یہ کہ جس کو صاحب پتہ ہے کہ وہ بیچتا ہی مطلب کئی حرام کا کام رہا ہے، اس کو تقریباً پتہ ہوتا ہے. لیکن جنرلی ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم کوئی، جیسے ہمیں یہ تاثر ہے کہ ہم حرام نہیں کما رہے. بھائی میں کا حرام کما، میں کا حرام. اچھا بھائی کیسے پتا چلا کہ آپ حرام نہیں کما رہے؟ نہیں کما رہا. بھائی کیسے پتا چلا؟ آپ راستے میں جا رہے ہیں، میں آپ کو راستے میں پکڑ کے پوچھتا ہوں بھائی کہاں جا رہے ہیں؟ بھائی منزل کی طرف جا رہا ہوں، گھر کی. بھائی کہاں؟ پتا ہے؟ بھائی پتا نہیں ہے. بھائی جا صحیح رہا ہوں. پتا نہیں ہے، جا صحیح رہا ہوں، کیا مطلب ہوا؟ کون بتائے کہ میں نے جو کمائی حاصل کی ہے، جو کاروبار میں کرتا ہوں، جو تجارت میں کرتا ہوں، اس کے تعلق سے میں نے باقاعدہ اسلام و دین کی روشنی میں معلوم کیا ہے کہ یہ کام کرنا میرے لیے جائز ہے. ایسے کتنے لوگ آپ کو ملیں گے؟ نہ ہونے کے برابر. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. چاہے وہ نوکری کرتا ہو، خواہ وہ سروس کرتا ہو، یعنی سروس بیچتا ہو، یا وہ اپنا بزنس کرتا ہو، ٹریڈنگ کرتا ہو، امپورٹ کرتا ہو، ایکسپورٹ کرتا ہو، بڑے بڑے شو روم، بڑے بڑے ویئر ہاؤس، بڑی بڑی دکانیں، بڑے بڑے کاروبار، بڑے بڑے اسٹور آپ کھول لیں. لیکن ان سے اگر کوئی پوچھے، آپ پوچھنا نہیں، میں تو جنرل بات کرتا ہوں، ان سے کوئی پوچھے بھائی یہ جو تم اتنا بڑا کاروبار کرتے ہو، اچھا یہ جو نوکری کرتے ہو، یہ جو چوکیداری کرتے ہو، یہ جو فلاں کام کرتے ہو، جو مزدوری کر رہے ہو، بھائی کسی سے پوچھا آپ نے مفتی سے کہ یہ جو میں کر رہا ہوں یہ حلال ہے کہ حرام ہے؟ آپ کو تقریباً لوگ ملیں گے جو یہ کہیں گے پوچھا نہیں ہے، ہم کو لگتا ہے یہ حلال ہے، ہم کو لگتا ہے کہ یہ حلال ہے، لیکن وہ حلال نہیں ہوتا. ایسا بھی ہوا ہے. شراب کے تعلق سے میں نے کافی وہاں مذمت اور بیان کیا، تو کئی لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ اچھا شراب کے تعلق سے یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، ان پر بھی لعنت ہے، ان پر بھی لعنت. نہیں پتا تھا. بھائی میں پیتا تو نہیں ہوں نا، اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ بیچنا بھی جائز نہیں ہے. مثال دیتا ہوں میں. تو ہمیں ایک شخص ملا، وہ اپنی اسٹور پہ شراب بیچا کرتا تھا. اس نے باقاعدہ مجھے کہا، جو بیان سنا، کہ آج کے بعد اب میرے اسٹور پہ میں شراب نہیں بیچوں گا. پہلے بیچتا تھا، نہیں بیچوں گا. اس کو میں یہی سوچتا ہوں کہ ہو سکتا اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ میں جو کام کرتا ہوں یہ حرام ہے، میں جو یہ دے رہا ہوں یہ حرام ہے، میں جو یہ بیچ رہا ہوں یہ حرام ہے، میں جو یہ کر رہا ہوں یہ حرام ہے. جیسے معذرت کے ساتھ، ناراض مت ہوئیے گا، ہمارے یہاں ڈاکیومنٹیشن کے نام پر یا گورنمنٹ سے، ویلفیئر گورنمنٹ سے پیسے بٹورنے کے نام پر، منتھلی انکم حاصل کرنے کے نام پر، بچوں کے نام پر، بیاہ بیوی کے نام پر، معذوری کے نام پر، فلاں کے نام پر، فلاں کے نام پر، ایک قوم ہے، ایک تعداد ہے جو جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر پیسہ لیتی ہے. اس کو آپ بھی جانتے ہو، میں بھی جانتا ہوں. ایسا کرتی ہے. ایک
ٹرم ہے، ایک جملہ ہے، مس ڈکلیریشن، غلط بیانی، مس ڈکلیریشن کر کے دھوکہ دے کر یہ پیسے لیتے ہیں. ایک لیتے ہیں، یہ آپ کو پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، لیتے ہیں اور بالکل لیتے ہیں، دھڑلے کے ساتھ لیتے ہیں، سینہ تان کر لیتے ہیں، اور جب سمجھا دو کہتے ہیں غیر مسلم ہے دھوکہ دو. کون بولتا ہے غیر مسلم کو دھوکہ دینا جائز ہے؟ ناجائز ہے. یہ آمدنی آپ کے لیے کیسے جائز ہو جائے گی؟ پاسپورٹ کے نام پر دھوکہ دیتے ہیں، ڈاکیومنٹس کے نام پر دھوکہ دیتے ہیں، پتہ نہیں کس کس کے نام پر دھوکہ دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. کیا کیا کام کرتے ہیں یار؟ کسی دکانوں میں کاروبار کرتے ہیں، نوکریاں کرتے ہیں، پیسہ چاہیے. اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک پتھر پر لاٹھی اپنا عصا مارا، اس سے بھی پتھر نکلا، اس سے پتھر نکلا، اس پہ سے چھوٹی سی کیڑی نکلتی ہے جس کے منہ میں اللہ تعالیٰ نے غذا عطا فرمائی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھولتا نہیں. اللہ بھولنے سے پاک ہے کہ اللہ نے مجھے رزق عطا کیا. چھوٹی سی کیڑی کو اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے، اور تو انسان، تجھے نہیں لگتا جو تیرا رب رزق دے گا تو جھوٹ بولتا ہے، حرام کماتا ہے، دھوکہ دیتا ہے؟ اللہ پاک ایک چڑیا کے ذریعے اندھے سانپ کے منہ میں رزق عطا فرماتا ہے، اور خود فرماتا ہے کہ زمین پر کوئی ایسا جاندار نہیں جس کا رزق اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر نہ لیا ہو. بزرگ فرماتے تف ہے ایسے بندے پر جس کو اللہ کے ذمے کا بھی بھروسہ نہیں ہے. تف ہے ایسے بندے کے اوپر جس کو اللہ کے ذمے پر بھی اعتبار نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے میرے رزق کا ذمہ لیا ہے. ارے بندے، جب تو ماں کی پیٹ میں تھا تو تجھے رزق کہاں سے ملا تھا؟ بتا نا، تجھے رزق کہاں سے ملتا تھا جب تو ماں کے پیٹ میں تھا؟ تیرے رب نے تو تجھے رزق دیا ماں کے پیٹ میں، اور جب تو پیدا ہوا تو تجھے رزق ماں کے سینے کے ذریعے کس نے دیا؟ تیرے رب نے دیا. پھر جو تھوڑا اور بڑا ہوتا ہے تو تجھے اس سے نرم غذائیں تجھے کس نے دی؟ تیرے رب نے تیرے لیے پیدا کر کے دی. جب تو 1 روپے کی آمدنی کرنے کے لیے کسی قابل نہ تھا، تیرے رب نے تجھے تب بھی رزق دیا. کیا تجھے تیرا رب اب رزق نہیں دے گا؟ ایک شخص ایک بزرگ کے پاس جا کر بار بار کہتا تھا، حضور بہت تنگ دستی ہے، میرے بچوں کا کیا ہوگا، بیوی بچوں کا کیا ہوگا، بہت تنگ دستی ہے بہت. اب وہ حضرت کے بارگاہ میں آ کر یہ روتا تھا. تو ایک دن حضرت نے اسے فرمایا، بیٹا گھر جا، اور گھر جا کر تیرے گھر کے جتنے افراد ہیں نا ان پر ایک نظر گھما. جی حضرت. پھر کیا کرو؟ کہ جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو نا بیٹا، اس کو اپنے گھر سے نکال دینا. کیا فرمایا؟ جس کا رزق بیٹا اللہ نے اپنے ذمہ نہ لیا نا، اس کو نکال دینا. وہ کہتے حضرت ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے، رزق تو اللہ نے سب کا اپنے ذمہ پہ لیا ہے، سب کو رزق اللہ دیتا ہے. بولا پھر تجھے ٹینشن کس چیز کا ہے؟ تجھے کس چیز کی پریشانی ہے؟ پیارے اسلامی بھائیو، رزاق ہے ہی اللہ. یوں دیکھے تو ہم سب عبد الرزاق ہیں، رزاق کے بندے ہیں، رزق وہی دینے والا ہے. ہمیں اس پر بھروسہ کرنا چاہیے. حرام روزی کی طرف جاتے ہیں اسلامی بھائی. امیر سنت کا ایک رسالہ میرے پیر و مرشد کا، حلال روزی کمانے کے 50 مدنی پھول، سیٹ کے تعلق سے، ملازم کے تعلق سے، سب کے تعلق سے اس میں خوبصورت باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ کیسے بندہ اپنی روزی کو حلال کر سکتا ہے اور کیسے بندہ اپنی روزی کو حرام کرتا ہے. کیا بیچنا جائز ہے، کیا بیچنا ناجائز ہے. یعنی ایک مسلمان کو کیا یہ علم نہیں ہونا چاہیے؟ یہ کھا رہا ہوں، یہ میرے لیے کھانا حلال ہے کہ حرام؟ میں یہ کام کر رہا ہوں، یہ کام کرنا میرے لیے حلال ہے کہ حرام؟ میں یہ پہن رہا ہوں، میرے لیے پہننا حلال ہے کہ حرام؟ میں یہ دیکھ رہا ہوں، میرے لیے دیکھنا حلال ہے کہ حرام؟ یعنی یہ علم کی بنیادی باتیں ہیں. یعنی یہ بتائیں. واہ بات مولانا اتنی گہرائی میں. بھائی گہرائی کون بولتا ہے گہرائی ہے یار؟ یہ بھی کوئی گہرائی ہوتی ہے حرام اور حلال کی باتیں؟ مولانا اتنی گہرائی میں نہیں. بھائی گہرائی کہاں ہے؟ اگر یہ اگر گہرائی ہے تو چلو جاؤ اس گہرائی میں. اگر اس گہرائی میں نہ گئے اور جہالت کی بنیاد پر اللہ نہ کرے حرام کماتے رہے تو جہنم کی گہرائی کا ڈر نہیں لگتا کہ جہنم اتنا گہرا ہے کہ اگر جہنم کے کنارے سے ایک چٹان جتنے پتھر کو اگر پھینکا جائے تو وہ جہنم کے تہ میں پہنچنے میں 70 سال لے گا. اتنا گہرا ہے جہنم کا گہرا. کس کو پتا جہنم کا گہرا؟ اللہ 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 آپ کی میری حفاظت فرمائے جہنم کی آگ سے. کیا ڈر نہیں لگتا ہے؟ پیٹ میں حرام، اولاد کو حرام، میاں بیوی کو حرام، ماں باپ کو حرام کھلاتا ہے. اچھا ماں باپ کو بھی ٹینشن نہیں، میاں بیوی کو بھی ٹینشن نہیں، مطلب بیوی کو بچوں کو بھی ٹینشن نہیں ہے. کمائی آ رہی ہے، فرنیچر آ رہا ہے، گھر میں گاڑیاں آ رہی ہیں، گھر میں سب کچھ آ رہا ہے، ڈیکوریشن آ رہا ہے، نیا مکان ہو گیا. پوچھتے بھی نہیں کدھر سے آ رہا ہے، کہاں سے کما رہے ہو. اپنے ملک میں بیٹھ کر تمہیں 4 پیسے ہلنے کی فرصت نہیں تھی، تم وہاں سے کہاں سے پیسہ بھیج رہے ہو؟ ہم نے تو کبھی بھی نہیں سنا تھا کہ باہر جاؤ تو کوئی نوٹوں کا درخت ہے، ہلاؤ گے تو نوٹیں گریں گی. کدھر سے بھیج رہے ہو بیٹا؟ نہیں جا رہا ہے وہاں پیسہ. کئی اس وقت پرتگال میں بیٹھ کر
ان تمام ماں باپ سے بات کر رہا ہوں جنہوں نے اپنی اولاد کو باہر بھیجا ہوا ہے کہ تم اولاد کی ادھر 200 500 300 پاؤنڈ یا یورو آنے پر خوش تو ہو، کبھی اولاد کو پوچھو تو صحیح بیٹا کام کیا کر رہے ہو، یا اس وقت پوچھو کہ جب بیٹا جیل کے اندر بند ہوگا حرام روزی کمانے پر، ڈرگس کی سپلائی کرنے پر، غیر قانونی کام کرنے پر، کیونکہ جب وہ واپس آنا چاہتا ہے، نہیں بیٹا واپس مت آنا، واپس مت آنا، یہاں قرضہ بیٹا بہت چڑھا ہوا، بہن کی شادی کرنی ہے، تمہیں کیا پتا تمہارا بیٹا یہاں پر دوائی لینے کے پیسے نہیں ہے اس کے پاس، کھانے کے پیسے نہیں ہیں، نہیں بیٹا واپس مت آنا، امی واپس آنا ہے، نہیں بیٹا واپس مت آنا، بیوی کو کہتا واپس آنا ہے، نہیں آپ وہی رہیں، بس منے کو میں سنبھال لوں گی، اور یہ منے کا ابا ادھر اس کی جوتیاں رگڑ گئی ہیں، منے کو میں سنبھال لوں گی، آپ مت آنا، منے کے ابا ادھر ہی رہو۔ پیسہ چاہیے سب کو، پوچھتے نہیں ہیں، میں آپ کی دکھتی رگ پر نہیں، میں آپ کے درد کو چھیڑ رہا ہوں، بخار میں تڑپتے ہیں لیکن گھر میں کوئی ٹینشن نہیں ہوتا، پیسہ بھیجو، ہر مہینے فون آ جائے گا، بیٹا آیا نہیں پیسہ، بیٹا پیسے نہیں بھیجے اس مہینے، پوچھیں گے نہیں بیٹا بیمار ہے، جی رہا ہے، مر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، بیٹا پیسے نہیں آئے، بجلی کا بل بھرنا ہے، پیٹرول مہنگا ہو گیا، ساری باتیں بھی آپ کو بھی آ گئی ہوں گی، آپ بھی بولو گے وہاں مہنگائی نہیں یہاں بھی مہنگائی ہے، مگر کوئی مطلب عجیب و غریب ہے، میں سب کا نہیں کہتا، دیکھیں میں جب بھی بات کرتا ہوں سب کی نہیں کرتا، میں ایک جنرل ڈسکشن کر رہا ہوں، تو ایسا بھی ہے ہوتا ہے۔ مجھے ایک فورن میں باہر ملک میں ایک نوجوان ملا، اٹا گھٹا ایسا نوجوان تھا، بولا ماں بیمار ہے کیا کروں، کہا جا ماں کی خدمت کر، بولا ماں منع کرتی ہے، کیا ماں منع کرتی ہے، ماں منع کر، بولا ماں منع کر، بولا آنا نہیں بیٹا واپس نہیں جا سکے گا، کمال ہے ماں منع کرتی ہے، ہوتا ہے ایسے حالات ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ بھی تو اس کو پہلے منع کیا تھا کہ مت جا، نہیں جاؤں گا، ادھر چلا گیا، وہ ادھر وہ چلا گیا، ادھر وہ چلا گیا، کرا کر ادھر ادھر پیسے ویسے دے کر جمپے مار کر دریا جنگل پہاڑوں سے کود کر نکل کے پہنچ تو گیا ادھر، اس کو یہاں اگر پتا چلا کہ یہ تو ساری مطلب باتیں ہی تھی، باقی ہوا تو کچھ بھی نہیں ہے، جتنی مارے پر ہی اتنا تو پیسہ بھی نہیں ملا ہے، کسی کی ٹانگیں ختم ہو گئی، کسی کی انگلیاں ختم ہو گئی، کسی کے سامنے اس کا دوست مر گیا، بھائی مر گیا، باپ مر گیا، سارے مر گئے، انتقال کر گئے، لیکن یہ جمپوں پر جمپے مارے چلے جا رہے ہیں، نکل کر آ رہے ہیں، پھر بیچارے رو رہے ہیں، اب کیا کریں، واپس نہیں جا سکتے، پیپر نہیں ہے، یہ نہیں کر سکتے، فلاں نہیں کر سکتے، اطلاع آئی تھی ماں کا انتقال ہو گیا، والد کا انتقال ہو گیا، اب کیا سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں، اس وقت منع کیا ہوتا ہے بعض اوقات کہ مت جا، اور اب ہم کہتے کہ میں آ رہا ہوں مت آ، سونا بیچ کر، بہن کے زیور بیچ کر، تو جو بہن کے لیے جیز جمع کے سارا بیچ کر تجھے باہر بھیجا واپس مت آ، مگر میری خواہش اور میری مشورہ یہ ہے کہ اگر بیٹا واپس آنا چاہتا ہے تو آنے دینا، اس کو واپس آنے تو یہاں نہیں رہ سکیں گے، بہت آزمائش ہے یہاں رہنے میں، یہاں کا قرضہ نے وہاں کا قرضہ اتارتے اس کی 40-45 سال کی عمر ہو جاتی ہے، کوئی ایک آدھ ایسا اللہ نہ کرے خدا نہ کرتا کوئی بیماری آ گئی، انشورنس وہاں نہیں ہے، جائز ناجائز حرام و حلال کی بات ابھی میں نہیں کر رہا، آپ کے ساتھ صرف ایک سوشل ڈسکشن کر رہا ہوں، میں آپ کی ہمدردی کر رہا ہوں، اور میرے ان اسلامی بھائیوں کو بتا رہا ہوں جو ابھی جھم مارنے کی تیاری کر رہا ہے، منع کرو، ہاتھ ہلا کے منع کرو، مت آنا، ادھر کوئی نوٹوں کا درخت نہیں ہے، صرف قرضہ اتارتے بھائی ہماری عمریں 40-45 سال کی ہو گئی ہیں، 100 دفعہ بیمار ہوئے ہیں، کوئی دوائی دینے والا نہیں تھا، کپڑے دھونے والا کوئی نہیں تھا، وہ اپنے پنگڑے میں تو تھا، لسی لیا، پراٹھا لیا، وہ گھی سے ہی نہیں لگایا ہوئے، اور ادھر رات کو سونے سے پہلے اپنے کپڑے دھو کر سونے، رات کا کھانا خود پکانا ہے، صبح کا ناشتہ خود تیار کرنا ہے، جوتے اپنے پالش کرنے، وہ بھاگ کے بس اور ٹرین پکڑنی ہے، اگر یہ کام اپنے ملک میں کیا ہوتا نا تو آج آپ بھی خوشحال ہوتے اور آپ کا ملک بھی خوشحال ہوتا، اگر اتنی محنت وہ کرے کون، وہاں تو سورج بھی اوپر چڑھ کے بھی نہیں اٹھا سکتا ہم کو، ادھر تو سورج نکلنے سے پہلے ہم کو اٹھنا پڑتا ہے، ورنہ تو فارغ تبصرے کرنے ہیں کہ اپنے ملک میں ابھی بھی مطلب اتنا کام کریں، محنت کریں، مزدوری کریں، اپنی چھوٹی موٹی انڈسٹری لگائیں، چھوٹا موٹا بزنس کریں، حلال روزی کمائیں، آپ بھی خوشحال، آپ کی وطن میں بھی برکت، آپ بھی ماں باپ کے پاس رہو، بیوی بچوں کے پاس رہو، ان کی مطلب کہ ماں باپ کی خدمت بھی کر سکیں گے، اور اپنی اور اپنے بیوی بچوں کی شریعت کے مطابق تربیت کر سکیں گے، یہاں نہ ہماری کوئی شریعت کے مطابق تربیت ہو پا رہی ہے، نماز ہم سے نہیں پڑھی جا رہی، معاذ اللہ، نماز پڑھنا ہم یہاں سیکھ نہیں پا رہے،
روزی کے تعلق سے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. یہاں تو اتنی پریشانی ہے کہ بس کہیں بھی ہے کچھ لگا دے، بس کہیں لگا دے، میرے کو کہیں لگا دے. ارے بھائی ناجائز ہے، لگا دے بھائی، لگا دے. معاذ اللہ یہ مت بولو لگا دے لگا دے. حرام کام کرتے کرتے مر گئے تو مر جائیں گے. اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ رزق دینے والا ہے، اور ملنا وہی ہے جو آپ کے میرے رزق میں ہے. آپ کسی کا نصیب لے سکتے ہو؟ کوئی آپ کا نصیب لے سکتا ہے؟ حرام کیوں کمانا؟ نہ آپ کسی کا نصیب لے سکتے ہو، نہ کوئی آپ کا نصیب لے سکتا ہے. پھر حرام کس چیز کا کمانا؟ ٹینشن کس چیز کا؟ پریشانی کس چیز کی؟ ہاں اب اپنے ہاتھوں کا جو کچھ چڑھایا ہوا ہے سارا بوجھ، اب اس کو اتارنے میں پریشانی ہو رہی ہے. اس کو فارسی کا جملہ خود کردارہ علاج نیست. اس کو اردو میں کہتے ہیں اپنے ہاتھوں کے کیے گا کوئی علاج نہیں ہے. یہ پریشانی ہے. اب یہ کہ جب چلو اب جو ہونا تو ہو گیا. جو مدنی چینل پر دیکھو سن رہے ہیں، میرا مشورہ یہ ہے جمپے شپے مت مارو، وہیں رہو، رزق کے حلال کماؤ، صبح سویرے جلدی اٹھو، محنت مزدوری کرو. تمہیں رزق میں برکت چاہیے، الترغیب والترہیب کے اندر حدیث موجود ہے. اللہ تعالیٰ طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب، یعنی فجر کا وقت شروع ہونے سے لے کر فجر کا وقت ختم ہونے کے درمیان بندوں میں رزق تقسیم فرماتا ہے. آؤ اپنے رب کے حضور، اشراق چاش کی نماز پڑھو، تمہیں رزق اللہ دے گا. نماز پابندی سے پڑھو، رزق دے گا. نماز چھوڑنے کی وجہ سے اللہ رزق میں برکت ختم کر دیتا ہے. گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ روزی میں برکت چھین لیتا ہے. باقاعدہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے جن کے پاس سے روزی میں جو برکت یا روزی کا جو معاملہ ہے نا، یہ گناہوں کی وجہ سے اس کو روک لیا جاتا ہے. بھائی اللہ رزق دینے والا ہے، اس کی نافرمانی کرے وہ رزق روک لیتا ہے. اس کی فرما برداری کرو، اس کی اطاعت کرو، اس کو راضی کرو، اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھولے گا اپنے حبیب کے صدقے میں، اور ملے گا انشاءاللہ، ملے گا. تو اللہ تعالیٰ آپ کی یہاں کی پریشانیاں بھی دور فرمائے. یعنی میں بتاؤں یورپ میں بہت میرے اسلامی بھائی پریشان ہیں، بہت پریشان ہیں، بہت ہی زیادہ پریشان ہیں. اگر میں کہوں کہ ہزاروں 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 پریشان ہیں شاید غلط نہیں ہوگا. اور آپ خود اتنے پریشان ہو، اچھا آپ جس سے بات کرو وہ آپ سے ڈبل پریشان ہے. وہ آپ کے پاس 1 کلو کی پریشانی ہے، اس کے بعد 1.5 کلو کی ہے. وہ 1.5 کلو والا کہ یاد ہے بولا میرے پاس 2 کلو کی پریشانی کا بٹا رکھا، بول بتا کیا کرنا ہے. ایک سے ایک پریشان. مگر اتنی پریشانی کے باوجود بھی عبادت کی طرف نہیں آنا، نماز کی طرف نہیں آنا، تقوی کی طرف نہیں آنا، رجوع کی طرف، اللہ سے معافی مانگنے کی طرف نہیں آنا. جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے. کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو آباد تھے وہ مکاں اب ہیں سونے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. میں اپنے پیارے اسلامی بھائیوں آپ سے درخواست کرتا ہوں، ایک سوال کرتا ہوں. یہ دنیا کے پریشانیوں کے مارے ہوئے لوگوں، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، کیا فلمیں ڈرامے دیکھنے سے پریشانی گھٹے گی کہ بڑھے گی؟ نماز قضا کرنے سے پریشانی گھٹے گی کہ بڑھے گی؟ بد نگاہیاں کرنے سے پریشانی گھٹے گی کہ بڑھے گی؟ شرابیں پینے سے بڑھے گی یا گھٹے گی؟ بڑھے گی. جوا کھیلنے سے بڑھے گی، شرابیں پینے سے بڑھے گی، بد نگاہیاں کرنے سے بڑھے گی، بدکاریاں کرنے سے بڑھیں گی. آپ سمجھتے ہو کہ یار آپ کو دیکھنے والا پوچھنے والا نہیں ہے، خوب شرابیں پیو، ادھر بھی فری مل جاتی ہے، ادھر سستی مل جاتی ہے، ادھر جاؤ وہاں لڑکیاں بھی نظر آتی ہیں، ادھر جاؤ تو جوا کھیلنے کو ملے گا، ادھر جاؤ تو یہ کرنے کو ملے گا. اللہ کے بندوں مرو گے تو کیا کریں گے یہ گناہ کر کے؟ کیا ہم یہ گناہ معاذ اللہ صبح معاذ اللہ نے یہ آنکھیں کیا بد نگاہیاں کرنے کے لیے دی تھی ہمیں؟ نہیں یار، یہ آنکھیں اس کے لیے نہیں ہے کہ ہم اس کو دیکھیں جس کو اللہ نے دیکھنے سے منع کیا ہے. یہ آنکھیں تو انشاءاللہ مدینہ دیکھیں گی، مکہ دیکھیں گی، کعبہ دیکھیں گی، ماں باپ کو رحمت کی نظر سے دیکھیں گی. کیا ہو گیا میرے نوجوانوں؟ آپ کو کیا ہو گیا؟ آپ کو کیوں یہ مطلب کہ آپ کوئی میرا ایسا مسلمان نوجوان نہیں ہوگا جو شاید میری باتوں سے کیسے آپ انکار کرو گے. عورتوں کا جو حال ہے اور جس کو دیکھنے کے لیے ہم بھاگتے پھرتے ہیں، یہ ہے تو ناجائز، مانے گا. یہ شراب پینا حرام، جوا کھیلنا حرام. اب جوا اور شراب، اس کے بعد آپ سمجھتے ہو کہ آپ کو کاروبار یا کام کاج کر سکو گے؟ نہیں کر سکیں گے. پھر نشہ الٹا سیدھا ملتا ہے، سب ادھر ملتا ہے یار، کیا نہیں ملتا. لیکن اسی ماحول میں میں اب آپ سے، میرے نوجوانوں، میرے اسلامی بھائیوں سے پوچھتا ہوں، اسی ماحول میں، جس ماحول میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، سچ بتائے کہ یہاں حافظ آپ کو نظر تو آتا ہے نا؟ حافظ بھی ہے، عالم بھی ہے، امام بھی ہے، ایک داڑھی والا بھی ہے، نمازی بھی ہے، نیک بھی تو ہے نا. سارے کے سارے تو شرابی، جواری، بدکاری میں نہیں چلے گئے نا.
بچنے والے لوگ ہیں بھی نا، ہمارے آس پاس میں لوگ ہیں نا ایسے، اسی ماحول میں وہ بھی تو بچے ہوئے ہیں نا. تو پتہ چلا کہ کوئی ملک یا کوئی حالات بگاڑ نہیں رہے، ہم خود بگڑنے کے لیے تیار ہیں. ہم بچنا چاہیں اللہ سے دعا کریں تو ہمارے لیے بچنے کی صورت نکل آئے گی. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہمیں حرام روزی سے بچائے. اب اس کے لیے ماحول بنائیں. دیکھیں گناہوں کا ماحول تو گناہ کی طرف لے کے جائے گا، نیکی کا ماحول نیکی کی طرف لے کے جائے گا. دعوت اسلامی کا ماحول ہے، آپ اپنے شہروں میں درس بیان نیکی کی دعوت یہ سب آپ شروع کریں. مدرسۃ المدینہ بالیگان شروع کریں تاکہ قرآن درست پڑھ سکیں، نماز درست کر سکیں. اور آپ سے درخواست ہے کہ ہفتہ وار اجتماع کے ساتھ ساتھ کم از کم 3 دن کے مدنی قافلوں کے لیے وقت دے دو. انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب ہو جائیں گے. اللہ پاک آپ کو مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ. آپ کو یہ وصیت ضرور کروں گا، اگر دعوت اسلامی کو تباہ و برباد کرنا ہو تو سیاست میں گھس جانا. ہم نے سیاست کھیلنے کے لیے، کسی ملک میں اقتدار پانے کے لیے دعوت اسلامی نہیں، یہ دعوت اسلامی کا دھندا نہیں ہے. سوشل میڈیا نے کئیوں کو بے باک کیا ہے اور بولنے کا موقع دیا ہے. یار اتنا دین کو مشکل کیوں بنا دے مولانا؟ ہم بھی تو مسلمان ہیں اور ہمیں بھی آتا ہے. آپ نے سیکھا کتنا ہے؟ جیسے کہ وہ جبہ کبا اور بڑی بڑی باتیں کر رہا، وضو میں کتنے واجب ہے؟ اب یہ بہت ہمیں بے دال کو یہی نہیں پتا کہ وضو میں کوئی واجب ہی نہیں ہے. بغیر کنفرمیشن کے خبر کو آگے بڑھانے کے بارے میں اسلامی تعلیمات کیا ہیں؟ ہر ایک کوئی صدی سے پاک کو ذہن میں رکھنا چاہیے. انسان کے جھوٹا ہونے کو یہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات بیان کر دے. افواہوں کا سلسلہ نیا نہیں ہے، خالی سوشل میڈیا پر ہو یہ ضروری نہیں. یہ افواہیں اڑتی رہتی ہیں. SMS کے ذریعے سوال ہے کہ قبر کے ارد گرد حلقہ لگا کر قرآن کا ختم کرنا کیسا ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے، آپ کو مرکزی مجلس شورا کے ساتھ ہی رہنا ہے. یہ انشاءاللہ پھر دنیا کی کوئی طاقت دعوت اسلامی کو مٹا نہیں سکے گی. مرکزی مجلس شورا پر ہو کرم، اس کے ہر رکن کو مولا آباد رکھ. یاد رہے فیضان مدینہ کراچی میں عشاء کی نماز باجماعت 9 بجے ہے. دیکھیے پروگرام مدنی مذاکرہ بروز ہفتہ مدینہ منورہ میں رات 7:30 بجے اور پاکستان میں رات 9:30 بجے براہ راست مدنی چینل پر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. دینی اسلام کو پھیلانے کے لیے بزرگان دین نے اپنے گھروں کو چھوڑ کر دنیا کے کونے کونے میں سفر کیا اور لوگوں کو اللہ پاک اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے متعلق نیکی کی دعوت عام کی. اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے شعبہ تعلیم کے تحت 20 جون سے گرمیوں کی چھٹیوں میں 1 ماہ کے قافلے پاکستان بھر میں سفر کریں گے انشاءاللہ. تو پھر اس بار آپ بھی 1 ماہ کے قافلے میں اللہ پاک کی راہ میں سفر کریں اور نیکیوں کا خزانہ پائیں. دعوت اسلامی کی عظیم پیشکش فتاوی رضویہ موبائل ایپلیکیشن بہترین فیچرز کے ساتھ لانچ کر دی گئی ہے. جلد اور رسائی کی الگ الگ فہرست، فیورٹ اور شیئر کرنے کی سہولت، فقہائے کرام کے لیے نوٹس بنانے کی سہولت، ایڈوانس سرچ کی سہولت اور بھی بہت کچھ. تو ابھی فتاوی رضویہ موبائل ایپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کیجیے. ہر میری کامیابی تیری